میں آج پہلے تو اپنی عدلیہ کو اپنی قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہماری ساری امیدیں اب پاکستان کی عدلیہ سے ہیں۔ بدقسمتی سے ماضی میں ہماری جو عدلیہ کا رول رہا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی۔ انہوں نے کمزور کا ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے ہمیشہ وہ جو نظریہ ضرورت، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، اس کے تحت انہوں نے بدقسمتی سے ہماری جمہوریت کو بھی نقصان پہنچایا کہ جدھر رول آف لا نہیں ہے، جدھر قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہاں جمہوریت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جدھر جنگل کا قانون ہے وہاں جمہوریت آئے گی، ہو ہی نہیں سکتا۔ الیکشن تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں، کون سے ڈکٹیٹر نے الیکشن کروائے، کون سی ڈیولپنگ دنیا میں الیکشنز نہیں ہوئے، لیکن جمہوریت نہیں ہے وہاں، کیونکہ جمہوریت تو آتی تب ہے جب رول آف لا ہو، اور رول آف لا آنے ہی نہیں دیا یہاں۔ مارشل لا لگتا تھا، ویسے ہی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت آ جاتی تھی۔ اور نہیں تو جب یہ دو جماعتیں آئی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا تھا تو انہوں نے بھی عدلیہ کے نظام کو چینج کیا، جو ڈنڈے مار کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اس کے اٹیک کیا سپریم کورٹ کو، وہ ایک جمہوری حکومت نے کیا تھا، مارشل لا نے نہیں کیا۔ ان کو اتنا خوف تھا آزاد عدلیہ سے، کیونکہ یہ جب چوری کرتے ہیں تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ اس ملک کی عدلیہ آزاد ہو جائے، کیونکہ چوری پکڑی جائے گی، اور وہی سجاد علی شاہ کر رہے تھے، جسٹس سجاد علی شاہ، اور انہوں نے اس کو اٹیک کر کے ہٹایا گیا، ججز خریدے، بغاوت کروائی سپریم کورٹ میں، صرف اپنی چوری بچانے کے لیے۔ اور آج بھی ہم وہاں کھڑے ہیں کہ یہ پورا ہماری عدلیہ کے اوپر زور لگا رہے ہیں، ہر قسم کا اب یہ بلیک میل کریں گے، ہر قسم کی ان کی ایک ہی کوشش ہوگی کہ پاکستان کی عدلیہ پھر ان طاقتور کا، ان چوروں کا ساتھ دے، اور اس کے لیے یہ بلیک میل کر رہے ہیں۔ اور ہر قسم کی، میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، تیاری کریں آپ، انہوں نے ہر قسم کا پریشر ڈالنا ہے عدلیہ پہ، جو انہوں نے ماضی میں کیا، اور انہوں نے ہر قسم کی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کا آئین جو واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن کے آگے الیکشن نہیں جا سکتی، 90 دن کے بعد یہ دو کیئر ٹیکر گورنمنٹس، ان کے اوپر وائلیشن ہوگی آئین کی، ان کے اوپر یہ بالکل ان کا جو 900 کے ایک دن کے بعد، 90 کے ایک دن کے بعد، 90 دنوں کے بعد، ایک دن کے بعد یہ حکومتیں غیر آئینی ہو جائیں گی۔ ان کے کوئی آرڈرز نہیں سننے چاہیے کسی بھی بیوروکریٹس کو، کسی پولیس والے کو، کیونکہ قانون ان کو، آئین ان کو اجازت نہیں دیتا۔ تو جو اس ملک کی، میں قوم کو صرف آج سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی عدلیہ کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے، ان کو ہماری ضرورت پڑے گی، کیونکہ ابھی سے ہی ان کے خلاف سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں، ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ آئین واضح ہے، اس کے باوجود یہ کہنا یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو دو مافیا فیملیز اس ملک کے اوپر مسلط ہوئی ہیں، یہ سارا وقت ان کا یہ نہیں کہتی، ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ کہتے ہوئے، یہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں۔ نواز شریف کہتے ہیں میرے سے بڑا ظلم ہوا ہے، مجھے نکالا گیا، 1.5 سال اس کے اوپر تفتیش کی گئی سپریم کورٹ، اس کے بعد جے آئی ٹی، اس کے بعد ثابت ہوا اس کی کرپشن کا کہ 4 لندن میں بڑے بڑے فلیٹ جو پینما کے انکشاف میں سامنے آئے تھے، جو کسی ہم نے نہیں نکالے، انٹرنیشنلی ان کو اللہ کی پکڑ تھی، ان کے فلیٹ سامنے آ گئے جو ہمیشہ کہتے تھے ہمارے نہیں، ماننے پڑے ہمارے ہیں، اور عدالت میں بتا ہی نہیں سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ تو اس کے بعد جب عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تو یہ نہیں کہ ابھی تک ثابت نہیں کر سکے کہ کدھر سے منی ٹریل گئی اس ملک سے پیسہ یہ فلیٹ خریدنے کو، ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جرت کیسے پڑ گئی کسی کے ہمارے اوپر کیس کرنے کی، عدالتوں کو کیسے جرت پڑ گئی ہمارے خلاف فیصلہ کرنے کی، یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں، اور ابھی بھی یہ کوششیں کریں گے، کیونکہ الیکشن سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، عوام سے ڈرتے ہیں۔
پہلے کہتے جی ووٹ کو عزت دو، بڑی کیمپین کی ووٹ کو عزت کو. ہم جب پاور میں تھے الیکشنز کرواؤ، 3.5 سال میں سنتا رہا جی الیکشنز کرواؤ. اور اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ تب الیکشنز کروائیں گے. سب سے پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، عمران خان کو جیل میں ڈالو. یہ نواز شریف کی شرائط ہیں. اس کو وہ لیول پلئنگ فیلڈ کہتا ہے. خود پکڑا گیا ہے اربوں روپے کے وہاں پراپرٹیز میں بیٹھا ہوا ہے، ثابت نہیں کر سکتا. عدالتوں سے، جیل سے باہر بھاگا ہوا ہے جھوٹ کے اوپر. یہ شہباز شریف نے جعلی ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کو. کوئی شرم نہیں ہے اس کی. لیکن عمران خان کو جیل میں ڈالو، ڈسکوالیفائی کرو. تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرو. شرمناک رول ہے اس ملک کی الیکشن کمیشن کا. میں نے کبھی اس طرح کی بے شرم الیکشن کمیشن نہیں دیکھی. ہر فیصلہ کرتی ہے یہ نواز شریف سے حکم لے کے، ہر فیصلہ کرتی ہے ہینڈلر جو پیچھے کہتے ہیں. دو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں انہوں نے، ہم نے اتنے نام بھی ویسے دیے جو کہ غیر جانبدار تھے. انہوں نے جان کے ان لوگوں کو اوپر بٹھایا ہے جو یہ لاہور کا چیف منسٹر بنایا ہے. اس کو بالکل جو سب سے بڑا دشمن تھا تحریک انصاف کا، اس کو اوپر بٹھا دیا. جیسے آفیسرز پوائنٹ کر رہے ہیں، جو یہ جو پولیس والوں کو رکھا گیا جنہوں نے ہمارے پہ تشدد کیا، ان سب کو اوپر بٹھا دیا. تو ہمارے اوپر کیسز کرو، پارٹی کو توڑو. تب یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے ان کے لیے. تب یہ چاہتے ہیں الیکشن کرواؤ، اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. اور میں ویسے ان کو کہہ دوں کہ جتنی بھی دیر آپ کر لیں رزلٹ وہی نکلنا ہے. جتنی دھاندلی کر لیں رزلٹ وہی نکلنا ہے. لیکن ملک تباہ ہو رہا ہے. ہماری ساری کوشش یہ تھی کہ الیکشنز ابھی اس لیے ہم کروانا چاہتے تھے کہ الیکشن ایک ہی طریقہ ہے اس دلدل میں جو ملک پھنسا دیا اس سے نکلنے کا، اور تو دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم اپنے ملک کے لیے اپنی 2 گورنمنٹس ڈیزالو کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر، کہ کسی طرح ہم جو یہ ادھر پہنچا دیا انہوں نے پاکستان کو، کہ اس ملک کی 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی ملک کا یہ حالات نہیں تھے جو آج ہے. کسی سے پوچھے یا چھوڑیں کہ میں عمران خان کیا کہہ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں، کوئی غیر جانبدار لوگ ایکسپرٹس ہوں پالیٹکس کے، اکنامکس کے، ان سے تو پوچھے کہ کبھی پاکستان کے یہ حالات تھے. اور کوئی آگے روشنی بھی نہیں نظر آ رہی. جتنی دیر یہ بیٹھے رہیں گے یہ اور ہم ڈوبتے جا رہے ہیں. میرے پاس اعداد و شمار ہیں. میں یہ پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات آج ہیں، کیسے اس ملک کا تنخواہ دار طبقہ اب گزارا کرے گا. اور ابھی شروعات ہیں. ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے طے کیے کنڈیشنز، اس کے بعد جو اب لہر آنے لگی ہے مہنگائی کی، کیسے، میں تو ابھی بتاؤں گا جو آج حالات ہیں، ابھی مزید جو آگے ہوں گے وہ کیسے وہ برداشت کریں گے وہ لوگ. تو میں سب سے پہلے دوسری بات جو آج میں کرنا چاہتا تھا، ہمارے پرانے آرمی چیف، انہوں نے ایک صحافی کو ایک انٹرویو دیا، اور اس نے پھر کالم بھی لکھی. اس میں اس نے 2-3 چیزیں ایسے کہیں، تو میں صرف ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک نے اب اس دلدل سے نکلنا ہے تو پاکستان کو ایسے ہمیں چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نہیں چلا پا رہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوگی رول آف لا. جب تک ہم سب کو قانون کے نیچے نہیں رکھتے، جب تک آئین کے دائرے میں رہ کے ادارے اور لوگ کام نہیں کرتے، اس سے اب ہم نہیں نکل سکتے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ایک ہے نعمتوں کا راستہ، وہ بالکل مختلف ہے. ایک ہے تباہی کا راستہ، اس طرف ہم نکلے ہوئے ہیں. تو یہ جو آرمی چیف نے، ایکس آرمی چیف نے باتیں کی، سب سے پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا. میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ گرانے کا، جو میں اور ساری قوم کو ویسے ہی پتہ ہے. لوگوں کو تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. وہ آخری رات جس دن میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو اس دن رات کو تو سب قوم کو پتہ چل گیا تھا کہ کون تھا پیچھے اس کے. وہ ارشد شریف شہید نے
बड़ी ज़बरदस्त बात की, वो कौन था? तो सबको पता था वो कौन था, लेकिन ये नहीं मैं सोच रहा था कि वो तस्लीम ही कर जाएगा कि वो मैं था। और उसने कहा कि बड़े बुरे हालात थे पाकिस्तान के और तबाही की तरफ जा रहा था। तो पहले तो उसने इकोनॉमी की तरफ कहा, फिर उसने फॉरेन पॉलिसी की तरफ कहा कि अमेरिका बड़ा नाराज था, अमेरिका खुश नहीं था इमरान खान से, और फॉरेन पॉलिसी का भी वो एक्सपर्ट था। फिर उसने सियासत की भी कोई बातें की, बड़ा लंबी बातचीत की। फिर वो शौकत तरीन के ऊपर कह दिया कि उसने इकोनॉमी तबाह कर दी।